سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں شدید قحط پڑا۔ لوگ نماز استسقاء کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے رہے، لیکن قحط کے اثرات کسی صورت کم نہ ہوتے تھے۔ برابر ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا کہ اچانک آئندہ ہفتے جمعے کی نماز کے بعد لوگ پھر میدان عرفات میں جمع ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام ضعیف اور ناتواں انسان ہے جس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور سجدے میں گر کر قسم کھائی کہ تیرے عزت اور جلال کی قسم، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو باران رحمت سے اپنے بندوں کو سیراب نہ کر دے۔ چنانچہ اس کی دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان پر ابر سیاہ نمودار ہوا اور اس طرح برسا کہ گویا کسی نے مشک کے دہانے کھول دیے ہوں۔ بعد ازاں اس سیاہ فام بندہ خدا نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں یہ شخص کہاں جاتا ہے۔ جب وہ چلتے چلتے ایک ایسے مکان میں داخل ہوا جہاں ایک بردہ فروش رہتا تھا، میں یہ دیکھ کر واپس چلا آیا اور صبح کو کچھ روپے لے کر اس بردہ فروش کے مکان پر پہنچا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک غلام خریدنے کی ضرورت ہے۔ میری اس درخواست پر اس سوداگر نے تقریباً 30 غلام مجھے دکھائے۔ ان سب کو دیکھ کر میں نے کہا کہ اس کے علاوہ اور بھی کوئی غلام ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ایک منحوس سا غلام ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ اسے بھی دکھا دو۔ تو سوداگر اسی غلام کو لے آیا جس کو میں دیکھ چکا تھا کہ اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کی تھی۔ میں نے اس سوداگر سے دریافت کیا کہ تم نے اس کو کس قیمت پر خریدا ہے؟ سوداگر نے کہا کہ خریدا تو میں نے 20 اشرفیوں کا ہے، مگر آپ کو صرف 10 اشرفیوں کا دے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تم کو اس کی قیمت میں 27 اشرفیاں زیادہ دوں گا۔ بس اس کا سودا کر کے میں غلام کو ہمراہ لے کر چلا آیا تو وہ غلام کہنے لگا، اے میرے آقا آپ نے مجھے کیوں خریدا ہے؟ میں تو کسی بھی خدمت کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے تم کو اس لیے خریدا ہے کہ میں تمہارا خادم بنوں اور تم میرے مالک بنو۔ میری اس بات پر غلام نے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر میں نے عرض کیا کہ میں کل تمہاری کرامت دیکھ چکا ہوں۔ اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت کی بارش کر دی جس کے لیے مخلوق پریشان تھی۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا واقعی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد اس نے دریافت کیا کہ کیا آپ مجھے آزاد کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کے واسطے آزاد ہے۔ اس کے بعد میں نے سنا کہ ہاتف غیب سے آواز آئی کہ ابن مبارک تجھے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی۔ بعد ازاں اس غلام نے کامل وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اس چھوٹے آقا کی آزادی پر تو اللہ کا شکر ہے، مگر مولا اکبر کے آزاد کرنے پر اس کا کس طرح شکر ادا کروں؟ اس کے بعد دوبارہ وضو کر کے اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی کہ الہی تجھے معلوم ہے کہ 30 سال تک تیری عبادت کی اور میرے اور تیرے درمیان وعدہ تھا کہ تو میرا راز فاش نہیں کرے گا، مگر اب جب کہ یہ راز کھل گیا ہے تو میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلا لے۔ اتنے میں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ دیکھا تو ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معمولی سا کفن دے کر نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ جب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 خوبصورت بزرگ عمدہ لباس پہنے ہوئے، ان میں سے ایک صاحب نے مجھے فرمایا کہ اے ابن مبارک، کیا تجھے اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ اور یہ کہہ کر جب وہ چلے تو میں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہ میرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آخر میں نے دریافت کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کس طرح نہیں شرمایا، حالانکہ کثرت سے نماز پڑھتا ہوں۔ اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج اللہ کے ولی میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی اور تم نے اس کو اچھا کفن نہیں پہنایا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس غلام کی لاش کو قبر سے نکال کر نہایت عمدہ اور نفیس کفن پہنایا
اور دوبارہ نماز جنازہ ادا کر کے دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس طرح کی دینی اور معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے۔